معذرت کے ساتھ اسکول کے امتحانات سروں پر ہیں, مدرسے کے امتحانات سروں پر ہیں. ہر بچہ, ہر بچی, ہر بیٹی, ہر بیٹا اپنی ماں سے, اپنے ابا سے ڈیمانڈ کیے بیٹھے ہیں, ابا جان میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں فرسٹ پوزیشن لوں گا, میں معیاری نمبر لوں گا, ابو آپ مجھے کیا دو گے؟ کسی نے کہا بیٹے تو جو چاہے دوں گا, کہا ابو میں موبائل لوں گا, کسی نے کہا موٹر سائیکل لوں گا, کسی نے کہہ دیا ابو جی میں لیپ ٹاپ لوں گا. بیٹو ٹھیک ہے تمہاری ڈیمانڈ پوری کی جائے گی. باپ کی طاقت ہے یا نہیں, اس کی سیلری, اس کی تنخواہ, اس کا مہینے کا بجٹ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, لیکن بچے کی آرزو تمنا پوری کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے مہیا کر کے دے گا. اللہ غنی, کپڑا مانگا کپڑا دے دیا, مری جانے کے لیے پیسے مانگے پیسے دے دیے, سکول کی چھٹیاں پہاڑوں کے دامن میں برف باری میں گزارنے کے لیے پیسے مانگے دے دیے. پھر میرے عزیزوں ان سے شکوہ کرنے لگا, میرے سے شکوہ کرنے لگا, مولوی صاحب اولاد کو میں نے سب کچھ دیا لیکن اولاد میری نہ بن سکی. مولوی صاحب میں نے اولاد کو سب کچھ دیا لیکن مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی, کون سی کس آدمی کی نظر لگ گئی, میرے بچے میرے مانتے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ روٹی کے وقت روٹی دی, کپڑے کی ضرورت تھی کپڑا دیا, پیسے کی ضرورت تھی آپ نے پیسہ دیا, مکان اور رہائش کی ضرورت تھی آپ نے سب کچھ دیا. معذرت کے ساتھ آج جو اولاد بغاوت کر رہی ہے, جو اولاد بگڑی کھڑی ہے, آپ نے ساری چیزیں دی, ایک چیز نہیں دی. وہ ایک چیز کیا ہے؟ آپ نے زندگی کے قیمتی لمحات میں اپنے بچے کا ساتھ نہیں دیا. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ جو سارے دن میں وقت تھوڑا سا گزارنا چاہیے تھا, آپ نے وہ وقت بھی کاروبار اور یاروں کے نام کر دیا ہے. آج بچہ منہ کے قریب کیوں نہیں لگتا؟ آج جو میرے عزیزوں اولاد کا حق تھا ہم اولاد کو نہیں دے رہے. ایک بات آپ کے ساتھ مشورہ کر کے جاتا ہوں, جب آپ اپنے گھر میں آؤ اپنا موبائل دنیا داری والا بند کر دو, یاری والا بند کر دو, خاص رشتہ داروں کو جو نمبر دے رکھا ہے وہ والی سم چلاؤ اور اپنے گھر کے اندر سکون سے بیٹھو. جب آپ چار دیواری کے اندر آ گئے, آپ اپنے گھر کی چھت کے نیچے آ گئے, تو آپ کا یہ 4-5 گھنٹے سونے تک کا وقت آپ کے بچوں کے لیے. خبردار کوئی دکان کی بات نہیں کرنی, کوئی باہر کے جھگڑے کی بات نہیں کرنی, کوئی کی بات نہیں کر رہی. اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی تھی. وہ چیز کیا؟ باپ جب گھر میں آ جاتا چھلانگ مار کے کود مار کے گودی میں چڑھ جایا کرتے تھے. ابا کی ناک پکڑی, کبھی باپ کی داڑھی کو نوچا, کبھی باپ کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا, کبھی باپ نے یوں کر کے ہلکا سا تھپڑ مارا, کبھی منہ میں انگلی دے دی, کبھی باپ نے سینے سے لگا کے زور لگا دیا, کبھی ہاتھوں میں لے کے ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنے لگ گئے, کبھی سینے پر لٹا کے باپ دادے کی کہانی سنانا شروع کر دی. خدا پاک کی قسم پھر ابا بچے سے کہتا تھا میرے بچے نے آج کیا کھایا؟ ابو جان یہ کھایا, امی جان نے یوں کیا, بہن کو یوں مارا تھا, یوں روئی تھی. گھر کا سربراہ تھا, اسے اپنی حکومت کے بارے میں رات کو ممبران اسمبلی ساری بات بتا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آج تیرے گھر کا نظام ایسے چلا ہے. گھر کے سربراہ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی تھی, حکومت چلانے میں آسانی ہوتی تھی. آج میرے عزیزوں بیوی شوہر سے چھپا رہی ہے, اولاد جو ہے ماں باپ سے چھپا رہی ہے. بیٹی ادھر کو منہ کر کے بیٹھی ہے, بیٹا کہتا ہے ماں کو فون کر کے ابو گھر میں ہے کہ چلا گیا. اللہ اکبر, باپ چلا جائے گا تو بیٹا گھر میں آئے گا. امی سے فون کر کے پوچھتا ہے, بھائی سے فون کر کے پوچھتا ہے ابو سو گئے, ابو کیا کر رہے ہیں؟ ہاں اپنے کمرے میں چلے گئے. پھر بچہ گھر میں آئے گا. نواب شاہ کے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جو آج کے دور میں بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا, وہ باپ کے جنازے کو کندھا دے کے باپ کی بخشش کی دعا کیسے کرے گا؟ خدا پاک کی قسم ہمارے گھر میں باریاں لگا کرتی تھی, امی کی ٹانگیں کون دبائے گا, ابو کی ٹانگیں کون دبائے گا. پانی مانگا کرتا تھا, اللہ اکبر, اتنے سے یاد تھا, دوڑ لگا کے جایا کرتے تھے, پانی باپ کو لا کے دیا. بازار سے دال کون لے کے آئے گا,
بازار سے سبزی کون لے کے آئے گا، ڈیوٹی لگا کرتی تھی، جو پیسے 20 پیسے 15 پیسے بچا کرتے تھے، یقین جانو جب ہاتھ میں آیا کرتے تھے چھلانگ مار کے باپ کا ماتھا چوما کرتے تھے، باپ کی آنکھ میں آنسو آیا کرتے تھے، یہ آنسو میرے عزیزوں عرش عظیم پہ جایا کرتے تھے، پھر پیسے سے مستقبل نہیں بنا کرتے تھے، باپ کے آنسوؤں کی بدولت اللہ اولاد کا مستقبل بناتا تھا۔ يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثير